چلے تھے 3 ذی الحج کی تاریخ، یعنی جو بقرعید کا چاند ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے 1 تاریخ 2 تاریخ پھر 3 تاریخ، 3 تاریخ کو آپ وہاں سے چلے تھے، اور کتنی محرم کو کربلا پہنچے؟ 2، یعنی آپ کتنے دن میں پہنچے؟ 28 یا 29 دن میں آپ مکے سے کوفہ پہنچے ہیں۔ میرے دوستو، راستے میں کتنے حالات کیسے ہوئے ہوں گے، کتنی پریشانیاں جھیلی ہوں گی، پورا گھر لے کر کے آپ پیدل کہیں جاؤ، کتنی مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ آپ پہنچے کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ کس کے لیے اتنا دور کا سفر کیا؟ ہمارے لیے۔ کس کے لیے اپنی جان گنوا دی؟ ہمارے لیے، کہ ہم بچے رہے، ہمارا دین بچا رہے، ہمارا ایمان بچا رہے۔ جس چیز کو امام حسین ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ نبی نے جو چیز منع کر دیا ہے اس کی طرف ہمارے چاہنے والے نہیں جائیں گے، لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ وہی حسین کہنے والے اپنے منہ کو شراب لگاتے ہیں، حسین کہنے والے اپنے ہاتھوں سے جوا کھیلتے، حسین کہنے والے اذانیں سن کر کے ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے۔ میرے دوستو، حسینی وہ ہے جو نمازی ہے، حسینی وہ ہے جو حسین کو مانتا ہے، حسین کو جانتا ہے اور امام حسین کی زندگی پر عمل کرتا ہے، اسے حسینی کہنے کا حق ہے۔ میرے دوستو، ہرگز ایسی زبان سے حسین کا نام نہ لیا جائے جس کی زبان پر جھوٹ چلتا ہو، جس کی زبان پر شراب چلتی ہو۔ میرے دوستو، وہ حسین ہے، آقا حسین ایسی ذات ہے کہ میرے آقا حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں تھا، میرے نبی نے یہ نام رکھا تھا۔ اس نام کو رب نے عطا فرمایا ہے، اس نام کو اللہ نے عطا فرمایا۔ جب پیدا ہوئے تھے اللہ سے پوچھا کیا نام رکھوں، تو اللہ نے کہا حسین نام رکھ دو۔ سبحان اللہ۔ حسین، آج آپ بچے پیدا ہوتے ہیں تو آپ سوچتے ہمارے پیر صاحب نام بتا دیں گے، امام صاحب نام بتا دیں گے تو رکھ لیا جائے گا۔ میرے دوستو، حسین کا نام اللہ نے بتایا ہے، اللہ نے نام رکھا ہے۔ وہ حسین، اس حسین کا نام ہم اس طرح لیتے ہیں، وہ ایک بڑی ذات ہے۔ میرے پیارے، کربلا کے میدان میں اسی طرح چلتا رہا، بس 5 منٹ کا وقفہ اور دیجئے، چلتا رہا اسی طرح، وقت گزرتا گیا۔ 2 محرم کو پہنچے، چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا گیا۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمر ابن سعد، اسے سپہ سالار بنایا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تم سپہ سالار بن کر کے جاؤ فوجیوں کا، کہاں؟ کوفہ، وہاں کربلا سے کوفہ، گورنر ہاؤس اور کربلا تھوڑا دوری پر تھا۔ کربلا جہاں ہے وہ صحرا ہے، میدان ہے، چاروں طرف جھاڑیاں ہیں، اور جو کوفہ جو گورنر ہاؤس ہے وہ ذرا سٹی میں ہے، دور ہے وہاں سے۔ تو وہاں بھیجا گیا ایک لشکر عمر ابن سعد کے ہاتھ۔ کتنا لشکر؟ 4000 کا لشکر بھیجا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد 4000 لشکر لے کر کے آیا تھا، اور عمر ابن سعد سے 4000 کا لشکر اور منگوایا۔ 8000 کا لشکر سامنے امام حسین کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ 72 لوگ ہیں، 72 لوگ ہیں، روایت میں آتا ہے کہ 82 لوگ ہیں۔ 72 شہید ہوئے تھے، باقی جو بچے تھے وہ بعد میں مدینہ پہنچا دیے گئے۔ 72 لوگ شہید ہوئے، تو 72 کے مقابلے میں 8000 فوج آ چکی ہے، 8000 فوج آ چکی ہے، اور ابھی بھی ہوتے ہوتے 8000 10,000 15,000 20,000 22,000 30,000 کتنا لشکر آیا؟ 30,000 کا لشکر۔ ایک روایت میں 22,000، ایک روایت میں 30,000 کا لشکر۔ کس کے مقابلے میں؟ 72 کے مقابلے میں۔ 72 کے مقابلے میں 30,000، 1 گنا، 10 گنا، 100 گنا، 1000 گنا۔ ارے جنگ کا قانون ہے، 1000 تم ہو، 1000 تم ہو تو لڑو۔ 72 سے 22,000 لڑے گا، 72 سے 30,000 لڑے گا، اتنے لوگ۔ اچھا ڈر دیکھو کتنا تھا، اتنے فوجی ہونے کے بعد بھی ان 72 سے ڈر کتنا تھا یزیدیوں کو، اتنا ڈر تھا۔ اس ڈر کی وجہ سے ان لوگوں نے ایک فیصلہ لیا کہ یار ایسا کرو، ان لوگوں کا کھانا پینا بند کر دو،
ان 72 لوگوں کا کھانا پینا بند کر دو، ان کا پانی بند کر دو، جو نہر فرات سے جا کے لا رہے پانی بند کر دو۔ جب یہ پیاسے رہیں گے، بھوکے رہیں گے تو کمزور ہو جائیں گے تو لڑ نہیں پائیں گے اور مجبور ہو جائیں گے۔ جب بچوں کی بھوک، بچوں کی پیاس دیکھیں گے تو مجبور ہو جائیں گے اور مجبور ہو کر یزید کو اپنا خلیفہ مان لیں گے۔ تو مجبور کیا جا رہا تھا۔ تو میرے دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مجبور کیا جا رہا تھا۔ میرے حسین مجبور نہیں تھے، انہیں کوئی مجبور کر سکتا ہے، انہیں کوئی مجبور کر سکتا ہے۔ ہمیں وہ کہہ دیتے تو پانی آپ کے پاس چلے آتا، وہ کہہ دیتے تو بارش ہو جاتی۔ وہ سب مجبور نہیں ہے، جو کہہ دیتے وہ ہو جاتا۔ ہمیں کسی پر تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک جعفر جن تھا، وہ آیا امام حسین کے پاس، حضرت اگر آپ کہیں کئی لاکھ لشکر لے کر کے آیا ہوں، وہ جعفر جن کہتا ہے حضرت آپ کہیں کئی لاکھ لشکر لے کر کے آیا ہوں، اگر ہو کر دیا تو یزیدیت ختم ہو جائے گی۔ امام حسین نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں رب سے کہہ دوں یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے نبی نے مجھے اسی دن کے لیے پالا تھا، امام حسین امام حسن نے مجھے اسی دن کے لیے پالا تھا، میری ماں نے اسی دن کے لیے پالا تھا۔ آج میں دنیا کو بتاؤں گا اسلام کیسے بچایا جاتا ہے، اسلام کیسے بچایا جاتا ہے۔ سرکار امام حسین اور جعفر جن سے کہتے ہیں تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ وہاں پہ شیطان بھی کھڑا تھا، ابلیس بھی کھڑا تھا، ابلیس بھی دیکھ رہا تھا، سارا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ امام حسین کو دیکھتے دیکھتے اللہ سے کہتا ہے مولا مجھے نہیں پتا تھا، تو نے کہا تھا آدم کا سجدہ کر لے، میں نے نہیں کیا، اکڑ گیا تھا۔ پروردگار مجھے نہیں پتا تھا کہ تیرے خلیفہ ایسے ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا پروردگار تیرے خلیفہ حسین کی طرح ہوتے ہیں۔ خدا تیرے عزت کی قسم، اگر مجھے پتا ہوتا کہ ایسا خلیفہ ہوتا ہے تو میں آدم کے سجدے سے کبھی انکار نہ کرتا۔ شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے وہ ہے میرا حسین جسے شیطان بھی تسلیم کر لے۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، پانی بند کیا، 3 دن تک پانی بند رہا، باتیں ہوتی رہی یہی مان لو ابھی بھی تیرے سر ڈالا جا رہا ہے، ابھی بھی تیرے سر ڈالا جا رہا ہے، مان لو۔ امام حسین ایک جملہ نہیں، نبی نے بڑی مصیبت سے دین پھیلایا تھا، بڑی چوٹیں کھائی تھی سرکار نے، ہم نے بہت سی جگہ سرکار کی چوٹیں دیکھی ہیں، صحابہ نے جانیں دے دے کر دین پھیلایا تھا، گھر اجاڑ دیے گئے تھے ان کے، کھیت کھلیان چھین لیے گئے تھے ان کے، ایسے اسلام نہیں پھیلا۔ ہمیں وراثت میں ملا ہے نا اسلام، اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے، انہیں قدر ہے جنہوں نے اسلام کو پھیلتے ہوئے دیکھا ہے، اسلام پر جان جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام حسین نے کہا اسے ہاتھ میں چلا جائے گا یہ دین تباہ ہو جائے گا، میرے نبی کا دین ختم ہو جائے گا، نہیں مجھے دین پیارا ہے، مجھے یہی پیارا یزید پیارا نہیں ہے۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، بات آگے بڑھتی رہی، آخر میں یہی ہوا کہ حضرت اگر آپ نے بیعت نہیں کرتے تو آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ 9 محرم کی تاریخ امام حسین سے کہا جاتا، آپ نے کہا ایسا کرو آج رات ہمیں مہلت دے دو، کل صبح جنگ لڑ لیں گے، رات بھر مہلت دے دو، اس لیے کہ آج ہم اللہ سے خوب باتیں کر لیں، آج ہم خوب نمازیں پڑھ لیں، آج خوب رکوع کر لیں، خوب سجدہ کر لیں، خوب قیام کر لیں، خوب تسبیح پڑھ لیں، خوب اللہ کا ذکر کر لیں، آج کی رات ذکر کی رات ہے، آج ہم اللہ سے باتیں کر لیں، کل جنگ کر لیں گے۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، رات بھر آپ نے عبادت کی، اس کے بعد رات کا ایک حصہ آیا، آپ نے اپنے لوگوں سے کہا جو لوگ تھے، آپ نے کہا یقین جان لو کل صبح جنگ ہوگی، اور جنگ میں پتہ ہے گردنیں کٹیں گی، ہاتھ کٹے گا، جسم کٹے گا، یعنی انسان زندہ نہیں رہے گا، شہید ہو جائیں گے لوگ،
تو میری طرف سے اجازت ہے، اس میں سے کوئی بھی یہاں سے جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، اس سے حشر میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دوں گا کہ میں نے اجازت دے دی تھی تو یہ لوگ گئے تھے، یہاں سے جا سکتے ہو۔ آپ نے اتنا کہا، تھوڑی دیر خاموش رہے، دیکھا کوئی نہ گیا، پھر آپ نے سوچا کہ شاید اجالا ہے، لوگ جاتے ہوئے شرما رہے ہوں، تو آپ نے چراغ بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بیٹھے رہے اور آپ فرماتے رہے جس سے جانا ہے وہ جا سکتا ہے، کوئی عذر نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس لیے اپنی جان بچا لو۔ تمہارے پاس بیوی ہیں، بچے ہیں، خاندان ہے، اہل و عیال ہے، ان کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، لہذا اپنے آپ کو بچا لو، چلے جاؤ۔ اتنا کہا، پھر بہت دیر کے بعد آپ نے چراغ کو پھر جلایا، اور جب جلایا تو جیسے لوگ بیٹھے تھے ویسے بیٹھے رہے، جیسے بیٹھے تھے ویسے، کوئی نہ اٹھا، اس میں سے کوئی نہ اٹھا۔ حضرت مسلم بن عقیل جو شہید ہو گئے تھے، ان کے 3 بھائی وہاں تھے، کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں کہ میں یہاں دین بچانے آیا ہوں، بھاگنے نہیں آیا ہوں۔ حضور آپ شہید ہو جائیں گے تو آپ کے بعد یہ زندگی کیسی ہے، ارے یہ جان کیسی جو آپ پر نہ چلی جائے۔ اس طریقے سے لوگوں نے اپنی تقریر کی اور سارے کے سارے نعرے مارتے ہیں، اور اس طرح سے صبح ہوتی ہے، فجر کی نماز ہوتی ہے۔ اس کے بعد ادھر سے ایک ظالم کچھ گھوڑے پر بیٹھ کے آتے ہیں اور جنگ کا نعرہ بجاتے ہیں، جنگ ہوگی، 10ویں محرم کی صبح ہے، 10ویں محرم کی صبح ہے، یوم عاشورہ ہے، یوم کا مطلب دن ہوتا ہے، عاشورہ اس دن کا نام ہے، یوم عاشورہ ہے۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، وہ دن آ گیا جس دن امام عالی مقام کربلا میں پہنچنے کے بعد آپ فرماتے ہیں، دیکھیے غیب حضرت امام حسین کو کتنا ہے میرے دوستو۔ امام حسین کہتے ہیں یہاں علی اکبر شہید ہوں گے، یہاں عباس شہید ہوں گے، یہاں قاسم شہید ہوں گے، یہاں علی اصغر شہید ہوں گے، یہاں میں شہید ہوں گا، یہاں حر شہید ہوں گے۔ میرے آقا حسین سب کے شہادت کی جگہ بتا رہے ہیں، انہیں اتنی خبر ہے کہ میں کہاں شہید ہوں گا، سب پتا ہے۔ ارے جسے یہ پتا تھا اسے بہت ساری چیزیں پتا ہوں گی، اگر وہ رب سے کہہ دیتا کہ مولا یہ سب تو شہید ہوں گے، تو رب کہتا ارے تو کہہ دے، ابھی ایسی ہوا چلا دوں سارے کے سارے قتل ہو جائیں، سارے کے سارے یزیدیت قتل ہو جائیں میرے دوستو۔ لیکن ایسا نہ ہوا، وہاں فرشتے معلوم فرشتے، روایت میں آتا ہے وہاں فرشتے ایک دم الرٹ تھے تلوار لے کر، فرشتے الرٹ تھے تلوار لے کر۔ جعفر جن الگ سے تاؤ میں تھا، الرٹ تھا بالکل تلوار لے کر، فرشتے تلوار لے کر الرٹ تھے، سب کو حسین دیکھ رہے ہیں، بس اجازت دیں ابھی حملہ کر دوں، اجازت دیں ابھی حملہ کر دوں۔ لیکن امام پاک نے اجازت نہیں دی، قربان ہو گئے اپنے بھائیوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، امام علی مقام جب کربلا کی جانب جنگ میں بڑھتے ہیں، سارے لوگ شہید ہو گئے، سب کے شہادت بیان کریں گے، بہت ٹائم ہو جائے گا۔ سرکار امام علی مقام آخری آپ بچے ہیں، جنگ کے لیے جاتے ہیں، تو یہی جملہ پہلے امام نے تقریر کی، لوگوں کو بتایا، امام نے تقریر کی کہ اے لوگوں، اس روئے زمین پر میرے جیسا نبی کا نواسا دنیا میں کوئی نہیں ہے، کوئی ہے حسین جیسا، کوئی ہے میرے نبی کے گھر کے جیسا، کوئی ہے نبی کے اہل بیت رسالت کے جیسا۔ یہ ساری چیزیں بات کی، کیوں نبی کو ہم کو مارنے تلے ہو، کیوں نبی کا دین برباد کر رہے ہو، جس کا کلمہ پڑھتے ہو ان کے نواسے پہ کیوں تلوار چلاتے ہو، ہر طرح سے آپ نے تقریر کی۔ لیکن ان لوگوں کے اوپر ذرہ برابر کوئی اثر نہ ہوا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص کہتا ہے
کہ آپ تقریر بند کریں، آپ یہ بتائیں کہ یزید کی بیعت مانتے ہیں یا جنگ کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ نے کہا مجھے پتا ہے کہ جنگ کرنا ہے، مجھے معلوم ہے کہ جنگ کرنا ہے، یہ تو میں اپنے نبی کی سنت ادا کر رہا تھا کہ میرے نبی ہمیشہ لوگوں کو موقع دیتے تھے، اتنے گناہ کر لیے ہو ابھی بھی آ جاؤ اللہ بخش دے گا، ابھی بھی آ جاؤ۔ میرے نبی موقع دیتے تھے، سمجھاتے تھے، میں بھی نبی کی سنت ادا کروں، سمجھا رہا ہوں۔ میرے پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا لیکن اثر نہ ہوا۔ جب اثر نہ ہوا جنگ چالو ہو گئی۔ امام عالی مقام کیا کرتے ہیں؟ حضرت امیر حمزہ کا خود سر پہ پہنا اور حضرت پہلے تو صافہ لگایا سرکار کا، پھر خود پہنا، پھر جو ہے زرہ پہنی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال لی اور سرکار کا جبہ پہنا اور حضرت مولا علی کی تلوار لے لی اور حضرت جعفر طیار کا خنجر لے لیا، نیزہ لے لیا اور گھوڑے پر بیٹھ کر کے کربلا کے میدان میں جب امام حسین کو اس طرح سے یزیدیوں نے دیکھا، ایسا لیس، یعنی جب کھڑے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی پہاڑ کھڑا ہے۔ امام علی مقام ایک شخص، ہزاروں کی تعداد ادھر، سرکار اب آپ اندازہ لگائیں کہ بیٹے کی لاش گھر میں ہے، بھائی کی لاش گھر میں ہے، قاسم کی لاش گھر میں ہے، چھوٹے بچے پیاسے رو رہے ہیں، ہر چیز آپ کے ذہن میں ہے، لیکن امام پاک گھوڑے پر ایسا بیٹھے جیسے کوئی پہاڑ کھڑا ہو، یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ تم انہیں مار کر حسین کو کمزور نہیں کر سکتے، انہیں شہید کر کے حسین کو کمزور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حسین کو مضبوط مولا علی نے بنایا ہے، امام حسین کو دودھ پلا کر حضرت فاطمہ نے پالا ہے، میرے اندر خون علی ہے، خون فاطمہ ہے اور خون میرے آقا نبی مرتضیٰ کا ہے۔ سرکار کھڑے تھے سے پہاڑ کی طرح، ان کو دیکھ کر کے یزیدیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ روایت میں ہے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر کے نہ جانے کتنے یزیدی ان فوجی لشکر سے اپنی جان بچا کر کے پیچھے سے کئی ہزار لشکر بھاگ گیا صرف امام حسین کو دیکھ کر کے کہ یہ اس سے کون بچے گا، یہ اس سے کون بچے گا۔ لوگوں نے کہا، بڑے بڑے بہادر قدم اکھڑ گئے، بھاگ گئے، فوجی دستہ یزیدیوں کو کم ہو گیا، اور جب کم ہوا نا تو امام حسین آپ کے مقابلے میں کوئی آ نہیں رہا ہے کہ آ جائے لڑنے ایک دو ہاتھ، نہیں، کسی کی ہمت نہیں ہے۔ امام حسین گھوڑا دوڑا دیا اندر، اور یزیدیوں کا ایک فوجی دستہ اکٹھا تھا، امام حسین نے گھوڑا دوڑایا اور ایسا دوڑایا کہ ان فوجی دستوں میں لگ بھگ 400 لوگ تھے، امام حسین نے 400 لوگوں کا وہی قتل کر دیا۔ کیسی ذوالفقار حیدری تھی، ہمیں جدھر گھومتی تھی لوگوں کی گردنیں اڑ جاتی تھی، ہاتھ کٹ جاتے تھے، جسم دو ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ کون سی قوت تھی اس ہاتھ میں، کیا جذبہ تھا حضرت امام حسین کے دل میں اسلام کو لے کر کے، کون سی وہ تلوار تھی میرے دوستو، وہ تلوار حضرت مولا علی کی تھی جسے ذوالفقار کہا جاتا ہے۔ چلانے والا ذوالفقار حیدری تلوار علی کی ہے، چلانے والا علی کی اولاد ہے۔ امام حسین چلا رہے ہیں، گردنیں پہ گردنیں کٹتی جا رہی ہیں، سارے پشتے کے پشتے لگ رہے ہیں، ایسا لگ رہا کوئی گاجر مولی کاٹ رہا ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کاٹتے پیٹتے روایت میں ہے 1200 یزیدیوں کو فی النار جہنم کر دیا۔ 1200 ایک شخص نے
1200, अभी घोड़े पर हैं, घोड़े से उतरे नहीं हैं, और घोड़े से उतर गए तो फिर इनका क्या होगा कुछ पता नहीं। घोड़े पर हैं, 1200 लोगों का कत्ल कर दिया इमाम पाक ने मेरे दोस्तों। और इस तरह आप पूरे मैदान में घोड़ा दौड़ा रहे हैं, किसी की मजाल इमाम हुसैन के करीब आ जाए मेरे दोस्तों। इसी तरीके से सरकार इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अमर इब्न साद जो सिपह सालार था, उसने कहा ऐ लोगों, हुसैन को कोई पकड़ नहीं सकता है, इसलिए कि मुझे मालूम है हुसैन कौन है, हुसैन को कोई मार नहीं सकता है। ऐसा करो, हुसैन के मुकाबले में न जाओ, सब दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, और दूर जाने के बाद वहां से तीर मारो, वहां से तीर मारो। मेरे दोस्तों, लोग दूर गए, फिर वहां से तीर मारना शुरू करते हैं। चारों तरफ से 10-10 हजार अगर तीर आने लगे, आप कितनी तीर रोकेंगे, कहाँ कहाँ रोकेंगे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म पर वो तीर लगते रहे, फिर भी इमाम घोड़े पर बैठकर जहां तक जाते घोड़ा दौड़ाते और लोगों को तहतीर करते चले जाते। जिस्म पे तीर लगता था फिर भी चले जाते थे घोड़ा दौड़ाते, यहाँ तक कि घोड़े को काफी तीर लग गया, आपको भी काफी तीर लग गया, बिल्कुल लहू लुहान है। हजरत इमाम लहू लुहान है मेरे दोस्तों। इमाम हुसैन लहू लुहान होने के बावजूद भी आका हुसैन की तलवार चल रही है, पुश्ते के पुश्ते कट रहे हैं, गर्दने के गर्दने कट रही है। यजीदियों में एक खदशा पैदा हो गया, एक डर पैदा हो गया कि अगर ये तलवार नहीं रुकी तो ऐसा लग रहा है कि ये एक शख्स ही पूरी यजीदियत को खत्म ना कर दे। कहीं तारीख ऐसी ना हो जाए कि एक ही शख्स ने 22,000 के लश्कर जर्रार को शिकस्त दे दी है। इस तलवार को रुकना चाहिए, वो तलवार जो भूख से ना रुकी, वो तलवार जो प्यास से ना रुकी, वो तलवार जो लोगों के बहन बेटियों के जो है खतरे में उनकी इज्जत जाने के अंदेशे से ना रुकी, वो तलवार अचानक रुक जाती है, वो तलवार अचानक रुक जाती है। और जब रुकती है तो यजीदियों में तो भगदड़ की खामोशी होती है कि तलवार रुक गई है, लोग खामोश हैं, डर रहे हैं। एक शेर मैदान में घूम रहा, चारों तरफ ये भेड़िए कुत्ते, इनकी औकात नहीं है करीब आ जाए। इमाम हुसैन ने तलवार रोका है, इमाम हुसैन घोड़े पर हैं, खामोश हैं, अब किसी को मार नहीं रहे हैं। तलवार रुक गई। रवायतों में आता है तलवार क्यों रुकी थी इमाम हुसैन की, कि इमाम हुसैन ने देखा तलवार रोक दो, जिसको बचाने के लिए यहाँ आए हो उस नमाज का वक्त हो गया है, जिसे बचाने के लिए यहाँ आए हो उस नमाज का वक्त हो गया है। मेरे आका हुसैन नमाज की वजह से आपने तलवार रोक दी। मेरे दोस्तों, अगर इमाम तलवार ना रोकते, नमाज ना पढ़ते, उस वक्त बाद में पढ़ लेते, फिर भी आप पर कोई असर ना पड़ता। लेकिन इमाम ने कहा कि दुनिया कहती कि इमाम ने नमाज पर जंग को तरजीह दी है, नमाज को छोटा किया, जंग को बड़ा किया। नहीं, इमाम हुसैन ने दुनिया को दर्श दिया कि नमाज सबसे बड़ी चीज है, नमाज सबसे आला चीज है, नमाज सबसे बेहतर चीज है। नमाज के लिए जान जाए तो चली जाने देना, नमाज के लिए हमारे घर लुट जाए तो लुट जाने देना, लेकिन नमाज नहीं जाने देना। ये आका हुसैन ने हमें दर्श दिया है। और ये सोचकर आप घोड़े से नीचे उतरे, जिस्म लहू लुहान है, उतरे, घुटने के बल आ गए। उसके बाद अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा डालते हैं और एक सजदा करते हैं कि परवरदिगार। तभी किसी शायर ने कहा, अदू ने जब सर पे तेग तौले, हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वाले गवाह रहना,
نماز میری قضا نہیں ہے، میں نے ایسے وقت میں بھی نماز کو ادا کیا ہے۔ امام سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں جا کے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں۔ اب شمر نے کہا، خولی نے کہا، ان بڑے بڑے ظالموں نے کہا کہ سر سجدے میں ہے، موقع اچھا ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ کیوں؟ اگر یہ سر پھر اٹھ گیا تو یہ جو بچے ہیں یزیدی یہ بھی نہیں بچیں گے، لہٰذا انہیں اٹھنے نہ دیا جائے۔ تو یہ ہوا کہ کون جائے قتل کرنے، کون جائے؟ ڈر اتنا تھا، اتنا خوف تھا کہ امام پاک کے پاس کوئی نہیں جا سک رہا ہے، بدن لہو لہان چھلنی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ امام حسین نے جب سجدہ کیا تھا تو آپ اسی وقت شہید ہو گئے تھے، سجدے کی حالت میں شہید ہو گئے تھے میرے دوستو۔ لیکن کہتے ہیں شیر بیٹھا بھی ہو آنکھیں بند کر کے پھر بھی کوئی قریب نہیں جاتا۔ امام شہید ہو چکے ہیں، روح نکل چکی ہے، پھر بھی کوئی ڈر سے نہیں جا رہا ہے۔ بڑی دیر کے بعد ڈرتے ڈرتے لوگ قریب گئے تو دیکھا حرکت نہیں، تو یا ایک خولی نام کا یا سانان یا شمر کے اوپر زیادہ روایتیں ہیں کہ وہ آگے بڑھتا ہے اور امام حسین کا سر جسم مبارک سے، تن مبارک سے جدا کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، آپ کی گردن کٹ جاتی ہے۔ روایت میں اس لیے شمر کے بارے میں ہے کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا حسین ہے، کربلا کے میدان میں انہیں شہید کیا جائے گا اور ان کے امام پاک کے گردن کو کاٹنے والا، سر مبارک کو جدا کرنے والا ایک کالا سفید کتا ہوگا۔ یہ نبی نے کہا ہے، کالا سفید کتا ہوگا۔ اچھا کالا سفید کیوں معلوم ہے؟ کہ جو شمر تھا، برس کا مرض تھا، وہ کالا کالا تھا اور برس کا مرض تھا، تو کہیں کہیں وائٹ تھا، سفید داغ تھے بہت، اس کو کوڑ کا بھی مرض تھا اسے، تو اس کی وجہ سے ایک تو کالا پھر سفید داغ، تو کالا سفید لگ رہا تھا اور کتا میرے نبی نے اسے کہا تھا کہ وہ کتا ہی ہے جو امام پاک پر بھونکے، وہ کتا ہی ہے تو وہ کاٹے گا۔ تو وہی تھا اس وقت وہاں برس کا مریض اور اس طرح کا انسان کالا سفید، اس نے آگے بڑھ کر کے سر مبارک کو جدا کرتا ہے۔ امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو جدا کر کے خوش ہو جاتا ہے اور اپنی تلوار میں ایسے ڈال کر کے ایسے اٹھا دیتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ سر امام کو قتل کر دیا گیا ہے۔ سب خوش ہو رہے تھے، سب کو ہنسی آ رہی تھی اور امام پاک وہیں سے درس دے رہے ہیں۔ امام پاک اسے لگا کہ سر ہم نے کاٹ لیا، ارے تجھ کو لگا سر کاٹ لیا، لیکن حسین کے چاہنے والوں کو لگا اسلام بچا لیا، اسلام بچا لیا۔ وہیں سے آقا حسین درس دے رہے ہیں، سر کٹا ہے اور تلوار پر چبھا اٹھا ہوا ہے۔ ان یزیدیوں کی بھیڑ میں امام کہہ رہے ہیں کہ اے میرے چاہنے والوں میری طرف دیکھو، جس کے سر کٹے نہیں ہیں وہ نیچے ہیں اور جس کا کٹ گیا ہے وہ بلند ہے۔ امام نے کہا وہ بلند ہے، میرا حسین کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، قیامت تک بلند رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پر۔